अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप मेरे सलाम का जवाब ज़रूर देंगे। स्कूल में पढ़ाती थी। मेरी रिहाइश भी वहीं थी और ये बात उन दिनों की है कि जब कई दिनों से मैं एक उलझन का शिकार थी। मैं जब भी अपने घर से निकलकर स्कूल पढ़ाने जाती, मुझे ये महसूस होता कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन जैसे मैं पीछे पलट कर देखती तो मुझे कोई भी नजर ना आता। गली बिल्कुल खाली होती या इक्का दुक्का बच्चे स्कूल जा रहे होते। मैं नहीं जानती थी कि मैं किसकी नज़रों के हिसार में हूँ। बहरहाल जो भी मुझे देख रहा था, बड़ी बेबाक नज़रें थी उसकी। मुझे यूं महसूस होता कि वो नज़रें मेरे वजूद के आर पार हो रही हों। मैं एक मुसलसल उलझन का शिकार थी और उस पर ये कि एक बड़ी मुसीबत, वो नज़रें मुझसे बिल्कुल पोशीदा थीं। मैं तेज़ तेज़ कदम आगे बढ़ा रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि अभी भी मैं किसी की नज़रों में हूँ, जैसे कोई मेरे पीछे है। मगर जैसे ही मैं स्कूल का मेन गेट क्रॉस करती, मैं फौरन से अपनी उलझन से निकल आती। इसका मतलब जो कोई भी था घर और स्कूल के रास्ते में था, और अभी मैं इस उलझन से निकली भी नहीं थी कि मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ कि उसने मेरे होश उड़ा के रख दिए। मैं स्कूल से वापस घर जा रही थी कि जब हमारी गली में गुजरने वाले एक पागल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो बौखला रही थी और वो अच्छी खासी उम्र का शख्स था, लेकिन बिल्कुल बावला था। मुझे वैसे ही उसे लोगों से खौफ आता था। हालांकि वो कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाता था, लेकिन आते जाते मुसाफिरों का हाथ पकड़ लेता था। या वो उनसे खाने को कुछ मांगता था या पैसे। चूंकि मैं उससे खौफ खाती थी, इसलिए मेरी बेख्तियार चीख निकली। उस वक्त वो गली में कोई भी नहीं था कि अचानक से कुत्ते ने उस पागल पर हमला कर दिया। वो कुत्ता अच्छा खासा लंबा, ऊंचा और भरी जिसामत का था। अब वो कुत्ता उस पागल शख्स को लिटाकर उसके ऊपर चढ़ गया था और उस पर उस कुत्ते की आंखें सुर्ख हो रही थीं। वो इतनी जोर से भौंक रहा था कि पागल पूरे का पूरा कांपने लगा। दिल तो मेरा भी हिलकर रह गया था। वो कुत्ता अच्छा खासा लंबा, ऊंचा, बड़ा सा था, जिसे देखकर ही खौफ आने लगे। मोहल्ले के बहुत से नौजवान ये शोर सुनकर जमा हो गए, मगर जो आगे बढ़ता वो कुत्ता बहुत खौनख्वार नजरों से उन्हें देखने लगता। वो भी बचाने के लिए आगे बढ़ता, कुत्ता उसकी तरफ भी लपकता तो वो शख्स पीछे हट जाता। मुश्किल ही उस पागल को उस कुत्ते से नौजवानों ने बचाया था, लेकिन वो पागल पूरी तरह से जख्मी हो चुका था। उस कुत्ते ने उसके चेहरे और बाजुओं को अपने नाखूनों से खरोंच के रख दिया था। पहले तो मुझे ये सब इत्तेफाकिया लगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अगले रोज जैसे ही मैं स्कूल जाने के लिए घर से निकली, फिर से मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे है। जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो वो कुत्ता 20 कदम के फासले पर मेरे ही पीछे आ रहा था। ये देखकर तो मेरा दिल धड़कना भूल गया था। भला ये मेरे पीछे क्यों आ रहा था? मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा था। पहले तो मैंने समझा कि शायद गली से गुजर रहा होगा। मैं बार बार पीछे पलट कर देख रही थी और तेज कदमों से आगे चल रही थी। उस वक्त मेरा दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि जैसे सीना शगाफ करके बाहर आ जाएगा। कल जो हशर उस कुत्ते ने पागल का किया था, मेरा खौफ बढ़ता जा रहा था। मैं बार बार पीछे पलट कर देखती, लेकिन वो मेरे पीछे ही था। जैसे ही मैं स्कूल पहुंची, मैंने देखा वो कुत्ता वहीं से वापस चला गया। ये देखकर मेरी जान निकल गई थी। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो वापसी में भी मैंने गौर किया था तो वो कुत्ता स्कूल के बाहर ही खड़ा था। अब तो मुझे और भी डर लगने लगा था, क्योंकि वो 20 कदम का फासला रख के मेरे पीछे चल रहा था। जब मैं घर गई तो फिर वो वापस चला गया। जाने क्यों मेरा पूरा दिन मेरा दिमाग इसी कुत्ते के बारे में ही सोचता रहा। जब मैं रात को सोने लगी तो मेरे दिमाग की घंटी बजी थी। मैं एकदम से बेड से उठकर बैठ गई। अब मुझे याद आया था कि जब पहले भी मैं स्कूल जाती थी तो मुझे लगता था कि कोई शख्स मेरा पीछा करता है। मैं पलट कर देखती तो वहाँ कुत्ता होता था, लेकिन मेरा ध्यान कभी उसकी तरफ गया ही नहीं था। तो क्या मैं पिछले कई दिनों से उस कुत्ते की नज़रों के ताक़ुब में थी? मुझे लगा था कि कोई शख्स मेरा पीछा कर रहा है, मुझे तेज़ नज़रों से देख रहा है। इसलिए मेरी तलाश एक इंसान की तरफ थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ऐसी बेबाक नज़रें किसी जानवर की भी हो सकती हैं कि जो एक औरत को उलझन का शिकार कर दें। अब तो मेरा जी बहुत घबराने लगा था। वो कुत्ता क्यों मेरा पीछा कर रहा था? अगले रोज मैं स्कूल ही नहीं गई। मैडम को फ़ोन करके कह दिया कि मैं बीमार हूँ, और जब मैंने दीवार की मुंडेर से बाहर गली में झांक कर देखा
تو وہ کتا 20 قدم کے فاصلے پہ کھڑا میرے ہی گھر کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے اور بھی ڈر لگنے لگا تھا، حیرت بھی ہوئی تھی کہ آخر وہ کتا کون تھا، کیوں میرا پیچھا کر رہا تھا، اور میرے لیے یہ سب باتیں سوالیہ نشان تھیں جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ شام کے وقت دوپہر کا بچا ہوا سالن روٹی مین گیٹ کے باہر صاف ستھری جگہ پہ میں رکھ دیتی تھی تاکہ کوئی بلی یا جانور کھا لے۔ جیسے ہی میں نے آج شام کو بچا ہوا کھانا روٹی باہر رکھنا چاہی تو وہ کتا لپک کر میرے پاس آ گیا۔ اسے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کے میرے ہاتھ سے پلیٹ چھٹ گئی، سالن اور روٹی وہیں زمین پہ گر گئی۔ اس کتے نے وہ منہ میں ڈالی اور چلا گیا۔ میں نے سوچا شاید میں جب بھی سالن روٹی ڈالتی ہوں یہ کتا کھا لیتا ہے۔ چونکہ کتے وفادار ہوتے ہیں اس لیے شاید وفاداری نبھا رہا ہے جو میرا پیچھا کرتا ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کون سا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اگلے روز بھی کتا میرے گھر کے باہر کھڑا، لیکن آج ایک عجیب واقعہ ہوا تھا۔ جیسے ہی میں اسکول جانے کے لیے آگے بڑھی وہ کتا میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اچانک سے اسے کوئی آواز دے رہا تھا، ٹامی ٹامی کہہ کے پکار رہا تھا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک خاتون تھی، یہی کوئی 40 کے لگ بھگ تھی۔ وہ اسے کہنے لگی کہ تم کہاں جا رہے ہو، روزانہ تم گھر سے غائب ہوتے ہو۔ وہ خاتون کافی خوش شکل تھی اور پہناوے سے بھی کافی امیر لگ رہی تھی۔ وہ کتا بھونکتے ہوئے میری طرف اشارے کرنے لگا تو وہ عورت بھی مجھے مسکرا کر دیکھنے لگی۔ میں وہیں کھڑی تھی اس لیے وہ میرے پاس آ گئی، کہنے لگی میرا ٹامی تو آپ کا دیوانہ ہو گیا ہے، روزانہ اس ٹائم گھر سے غائب ہو جاتا ہے اور دوپہر کے ٹائم بھی گھر پر نہیں ہوتا۔ ایک دو بار میں اپنی ٹامی کے ساتھ جا رہی تھی تو میں نے آپ کو دیکھا تھا، اس وقت بھی ٹامی آپ کو دیکھ کر بھونکنے لگا جیسے بتا رہا ہو وہ آپ کو پسند کرتا ہے۔ وہ عورت بہت باتونی سی تھی، خوش مزاج اور خوش گفتار بھی، اس لیے میری بات چیت کا سلسلہ چل نکلا۔ مجھے کہنے لگی کہ میرے گھر پر میرے بچوں کو آپ پڑھا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اس نے پیسے بھی بہت زیادہ بتائے تھے، میں بھی مان گئی کیونکہ شام کے وقت میں فارغ ہی ہوتی تھی۔ اس طرح میں اس عورت کے گھر اس کے بچوں کو پڑھانے چلی گئی۔ اس کا گھر ہمارے گھر سے کچھ دور تھا، 20 منٹ کی واک کے بعد اس کا گھر آتا تھا، لیکن گھر کافی بڑا اور خوبصورت بنا ہوا تھا۔ جب تک میں اس کے بچوں کو پڑھاتی رہتی وہ کتا وہیں لاؤنج میں بیٹھا مجھے دیکھتا رہتا۔ ایک بار نہ جانے اس کتے کو کیا ہوا کہ چل کر میرے پاؤں کے پاس آیا اور میرے پاؤں سے اپنا چہرہ اور جسم مس کرنے لگا۔ میں کچھ گھبرا سی گئی اور وہ عورت کچن سے باہر آئی تو یہ دیکھ کر ہنسنے لگی، کہنے لگی ڈرو مت، اس سے یہ بہت اچھا کتا ہے، تمہیں کچھ نہیں کہے گا، بس تم سے پیار کرتا ہے، اسی کا اظہار کر رہا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کتے کی جسارتیں بڑھنے لگی تھیں، تو وہ میرے گھٹنے پر اپنا منہ رکھ لیتا، کبھی اپنا سر میرے گھٹنوں پہ رکھ دیتا۔ جب میں اس کی سرخ آنکھیں دیکھتی تو مجھے الجھن ہونے لگتی۔ ایک بار اس عورت نے میرے سامنے چائے کا کپ رکھ دیا، کہنے لگی اسے پی لو۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی، اس کے بچے پڑھ کر جا چکے تھے۔ چائے پیتے پیتے مجھ سے باتیں کرتی رہی، لیکن نہ جانے کیوں جیسے جیسے میں چائے پی رہی تھی میری آنکھوں میں نیند سی اترنے لگی، مجھ پر غنودگی سی چھانے لگی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں ہوش سے غافل ہوئی تھی، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں ایک کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جہاں مجھ پر ایک چادر ڈال دی گئی تھی۔ جیسے ہی میں اٹھنے لگی تو جس بات کا احساس مجھے ہوا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کمرہ کسی اسٹوڈیو کی طرح بنا ہوا تھا۔ سامنے کیمرے کے سٹینڈ کے پاس ایک نوجوان کو دیکھ کر میری جان لبوں پر آ گئی۔ اس نے مجھے جاگتا دیکھ کر کسی کو فون پہ کہا میڈم اس لڑکی کو ہوش آ گیا ہے۔ کچھ دیر بعد وہی عورت کمرے میں داخل ہوئی، اس بار اس کا انداز بالکل الگ تھا۔ وہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہے، مجھے کیوں اس کمرے میں لایا گیا ہے؟ میری بات پر وہ ہنسنے لگی، اپنے ہاتھ کی پشت میرے رخسار پر پھیرنے لگی۔ میں جھٹ سے پیچھے ہٹی تھی، کہنے لگی تمہارا حسن تمہیں یہاں لے آیا ہے اور اب دیکھو تمہارا یہی حسن میں کہاں کہاں نیلام کرتی ہوں۔ میں نے کہا یہ کیا بکے جا رہی ہوں؟ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں اس کمرے میں کیسے پہنچی ہوں۔ وہ مجھے کہنے لگی تمہیں میں نے ایک بار اسکول آتے جاتے دیکھا تھا اور تمہاری خوبصورتی دیکھ کر تو ایک عورت ہوتے ہوئے میرے ہوش اڑ گئے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ مردوں کے تو تمہیں دیکھ کر حواس ہی گم ہو جائیں گے، اور ایسی لڑکیاں میرے گھر کے قید خانے میں موجود ہیں، آج سے تم بھی وہیں رہو گی۔ میں نے کہا میں ہرگز بھی تمہارے کسی بھی گھنونے کھیل کا حصہ نہیں بنوں گی۔
میں اٹھنے لگی تو وہ کہنے لگی کہ تم میرے کھیل کا حصہ بن چکی ہو، اس لیے یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ اس نے اپنا موبائل میرے جانے پر ہاتھ دیا، جس پر لگی ویڈیو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ میری نازیبا ویڈیو تھی جو نیم بے ہوشی کے عالم میں بنائی گئی تھی۔ ایسی شرمناک ویڈیو دیکھ کر میں رونے لگی تو وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی میرے ہاتھ کی ذرا سی حرکت اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دے گی، اور تمہاری عزت کا جو جنازہ نکلے گا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہ وہ ایسا نہ کرے، کیونکہ میری منگنی میرے تایا زاد سے ہو چکی تھی، چند ماہ بعد میری شادی تھی۔ وہ کہنے لگی اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری یہ ویڈیو میرے پاس محفوظ رہے تو تم وہی کرو گی جو ہم چاہیں گے۔ میرے پاس اس عورت کی بات ماننے کے سوا دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے کہا مجھے اس کی ہر بات منظور ہے، اپنی عزت بچانے کا میرے پاس بس یہی ایک واحد راستہ تھا۔ وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی اب تم جا سکتی ہو۔ میں جلدی سے اٹھ کر اس کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں اسی گھر کے اوپر کے پورشن میں تھی جہاں اس عورت کے بچے پڑھانے آتی تھی۔ میں تیزی سے اوپر کا زینہ نیچے اترنے لگی۔ جب اس عورت نے اوپر کھڑے ہو کر اپنے کتے کو پکارا، کہنے لگی ٹامی یہ لڑکی اب تمہاری ذمہ داری ہے، جاؤ اسے گھر تک چھوڑ کر آؤ۔ وہ کتا یوں اس بات میں سر ہلانے لگا جیسے اپنے مالکن کی بات اچھی طرح سے سمجھ رہا ہو۔ اس کی مالکن کے ساتھ ساتھ مجھے اس کتے سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی جو میری بربادی کا سبب بنا تھا۔ میں سب سمجھ گئی تھی کہ یہ اس عورت کا بچھایا ہوا جال تھا۔ اسی نے اپنے کتے کو میرے پیچھے لگوایا تھا اور پھر مجھ سے ملاقات کی۔ اس کا میٹھا لہجہ میری زندگی تباہ کر گیا تھا۔ میں اپنے گھر آئی تو میری والدہ پریشان تھی، کہنے لگی آج ٹیوشن میں تمہیں زیادہ دیر نہیں لگ گئی؟ میں نے کہا ہاں بچوں کا کل پیپر تھا، اس لیے ان کی تیاری کروا رہی تھی۔ میں بار بار اپنی ماں سے نظریں بدل رہی تھی، نظریں ملاتی بھی تو کیسے؟ حالانکہ میری عزت اب بھی محفوظ تھی، لیکن جو ویڈیو اور تصویریں تھیں وہ مجھے پاک دامن ہوتے ہوئے برقرار ثابت کر دیتی۔ اگلی روز مجھے بخار ہو گیا تھا اور 2-3 دن میں اسکول بھی نہیں گئی، بلکہ میں نے کچھ دنوں کے لیے سوچ لیا کہ میں گھر سے باہر ہی نہیں نکلوں گی، نہ میں اسکول جاؤں گی نہ ہی خوش رہوں گی، مجھے کہیں بھی نہیں جانا تھا۔ گھر کی 4 دیواری میں بند ہو کے رہ گئی تھی اور ہر وقت مجھے یہ خوف آتا رہتا کہ کہیں وہ عورت میری ویڈیو وائرل نہ کر دے۔ ابھی میں انہی مشکلات میں گھری ہوئی تھی کہ میرے نمبر پر ایک ان نون نمبر سے کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا تو وہ وہی عورت تھی اور کہنے لگی کہ رات کے 12 بجے میرے گھر پہنچ جانا۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگی سوال کا حق نہیں ہے تمہیں، جو کہہ رہی ہوں بس وہ کرو۔ میں نے کہا میں کیسے رات کے اندھیرے میں باہر جا سکتی ہوں، میرے گھر والے میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ کہنے لگی اگر میں تمہاری ویڈیو وائرل کر دوں تو وہ تمہارے گھر والے تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہ سن کر مجھے لگا کسی نے میرے جسم سے میری روح کو کھینچا ہو۔ میں نے کہا نہیں خدا کے لیے ایسا کچھ مت کرنا۔ میری بات سن کر میری بے بسی کو دیکھ کر وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے تو پھر وہ کرو جو میں تم سے کہہ رہی ہوں۔ یہ میری مجبوری تھی کہ آج کے اندھیرے میں کالی چادر خود پر اوڑھے میں جہاں جا رہی تھی تاریکی کے علاوہ وہاں کچھ نہیں تھا۔ مسلسل میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور میرے قدم ایک ایسی جانب بڑھ رہے تھے جہاں پر گناہوں کا دلدل تھا۔ میں نے سوچا کہ واپس پلٹ جاؤں تو میری آنکھوں کے سامنے اپنی نازیبا ویڈیو اور تصویریں آنے لگیں۔ وہ عورت مجھے وہاں کیوں بلا رہی تھی میں اچھی طرح سے جانتی تھی۔ یقیناً وہ مجھ سے کوئی گناہ ہی کروانا چاہتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے کیا گناہ کروائے گی۔ جیسے میں اس کے گھر کے پاس پہنچی، چوکیدار نے فوراً سے دروازہ کھول دیا۔ میں اندر داخل ہوئی تو اندر سے مجھے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ سن کر تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، نہ جانے اس لڑکی کے ساتھ کون سی صفاقی کی جا رہی تھی۔ وہ لڑکی چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، پناہ مانگ رہی تھی، رو رہی تھی، اپنی مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن وہاں تو سبھی بے حس لوگ تھے۔ کچھ ہی دیر میں اس لڑکی کی آواز بالکل بند ہو گئی۔ میں اس قدر بدحواس تھی کہ پورا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، لیکن جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور میں نے کتے کو باہر آتے دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی۔ وہی کتا جو میرا پیچھا کر رہا تھا، کتا بری طرح سے ہانپ رہا تھا۔ اس عورت نے اپنے ایک ملازم کو آواز دی اور کہا کہ کتے کو تازہ گوشت کا ایک پیس دو۔
वो बड़े से तसले में गोश्त कुत्ते के सामने रख दिया गया। अब वो बड़ी उजलत से गोश्त खाने में मशगूल हो चुका था। फिर एक नौजवान कमरे से बाहर आया। वही कैमरामैन था जो लड़कियों की नाज़ेबा तस्वीर लेता था। जैसे ही वो बाहर आया कहने लगा कि मैडम, इस लड़की की हालत बहुत बुरी है, मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगी। मैडम कहने लगी कि ड्राइवर के साथ उसे हॉस्पिटल पहुंचा दो, कुछ नहीं होता। लड़का उसे कमरे से चला गया और जब उस लड़की को अपने साथ बाहर लाया तो उस लड़की को देखकर मेरी रूह तक लर्ज़ गई। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, उसके जिस्म पर गहरी खरोंचें थी जिससे खून बह रहा था। उसके चेहरे से भी, उसकी गर्दन से भी खून रस रहा था। वो कराह रही थी, रो रही थी। उसके बाल पूरी तरह से उलझे हुए थे। उस कुत्ते ने उसके साथ क्या सलूक किया था वो उसकी हालत बता रही थी। मुझे लगा जैसे मुझे अगला सांस ही नहीं आएगा। कुत्ता गोश्त खा चुका था और उसकी तेज नजरें मुझ पर थीं। मुझ पर इस कदर बदहवासी छाई थी कि मेरी हालत गैर होने लगी। मुझे लगा कि मैं कुछ देर यहाँ रुकी तो बेहोश हो जाऊंगी। मैं गहरे सांस ले रही थी और कुत्ते को देखकर मुझे अपने वजूद पर एक अजीब सी अजियत का एहसास हो रहा था। मैंने अपनी आंखों से उस लड़की की हालत देखी थी। मुझे इस कदर बुरी हालत में देखकर मैडम मेरे पास आ गई। कहने लगी, क्या हुआ है तुम्हें? मैंने बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। मैंने कहा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे यहाँ से वापस जाने दो। कहने लगी, चली जाना, लेकिन ये रात तुम्हें मेरे टॉमी के साथ गुजारनी होगी। ये सुनकर मेरे आसान ख़ता होने लगी। मैं उसके सामने हाथ जोड़ने लगी, खुदा के लिए जुल्म ना करो। वो औरत मेरे पास आई और मेरे करीब होकर कहने लगी कि जो चीज़ मेरे कुत्ते को पसंद आ जाए उसे वो कभी नहीं छोड़ता, और तुम पर तो उसका दिल आ चुका है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो तुम्हें छोड़ दे। कि सुनकर मुझे लगा कि शायद आज ही मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। मैंने देखा कि मेरा रोना धोना, मिन्नत समाजत, कुछ भी उस औरत पर असर नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा कि मुझे चंद दिन के लिए मोहलत दे दो, मैं भी तुम्हारे कुत्ते के साथ वक्त नहीं गुजार सकती। वो कहने लगी, ठीक है, आज तुम जा सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें चंद दिन की मोहलत नहीं दे सकती। कल तुम हर कीमत पर यहाँ होगी, और बेफिक्र हो, मेरा कुत्ता कोई आम कुत्ता नहीं है। अगर तुम इसका दिल बहलाओगी तो ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बहुत प्यार करेगा। हाँ, अगर तुम इसको परेशान करोगी तो ये तुम्हारा वही हशर करेगा जो उस लड़की का किया है। मेरा कुत्ता प्यार का भूखा है, प्यार करोगी भी तो तुमसे प्यार करेगा और तुम्हारा प्यार मुझे पैसा देगा। मैंने कहा, क्या मतलब? वो कहने लगी, मैं तुम्हारी तस्वीर को ब्लर करूंगी और तुम्हारी और कुत्ते की वीडियो को बैरूने मुल्क बेचूंगी, और ये करोड़ों की बिकती हैं। अगर तुम्हें मेरे साथ ताउन करोगी तो तुम आज़ाद रहोगी। बस जब मैं बुलाऊं तुम्हें तभी आना पड़ेगा, लेकिन अगर तुमने ज़रा भी होशियारी की तो तुम्हारा अंजाम इस लड़की जैसा होगा, और फिर तुम हमेशा मेरे घर के कैद खाने में रहोगी, जहां पर अब भी वो लड़कियां कैद हैं जिन्होंने मेरी बात मानने से इनकार किया था। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। यहाँ से बाहर निकलने का फिलहाल मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं बाहर जाने लगी तो वो कहने लगी, रोको लड़की। इसके कहने पर मेरे कदम रुक गए। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा तो कहने लगी, पुलिस को बताने की गलती मत करना, क्योंकि पूरे लैया की पुलिस हमारे हुक्म की गुलाम है। एक आखिरी उम्मीद जो मेरे दिल में जाग गई थी वो भी मादूम होकर ख़त्म हो चुकी थी। जब हमारे मुल्क के मुहाफिज चोर डाकुओं के साथ मिल जाएं तो फिर हम किससे शिकवा कर सकते हैं। मैं वापस घर आ गई और मेरे पास सिर्फ 24 घंटे थे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। पूरी रात मैंने आंखों में काटी थी, और ये रात मेरे लिए किसी अजियत से कम नहीं थी। सुबह की आज़ान जब मैंने सुनी तो फ़ौरन से वज़ू करके नमाज पढ़ के अपने रब के हुजूर रो रो के दुआएं करने लगी, क्योंकि मेरे रब के अलावा और कोई नहीं था जो मेरी मदद कर सकता। पूरा दिन मैं खामोशी से अपने कमरे में बैठी रही। मेरी तो भूख ही मर चुकी थी। अम्मी बार बार मेरे पास आकर पूछती कि तुम्हें क्या हुआ है, चंद दिन से तुम बहुत परेशान हो। लेकिन मैंने क्या जवाब देना था। अम्मी कहने लगी कि आज तुम्हारे ताया घर पर आए थे तो तुम कमरे से बाहर नहीं आई। वो कह रहे थे कि अगले ही माह राशिद और तुम्हारी शादी की तारीख पक्की कर देंगे। ये खबर भी मुझे खुश नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि शायद मेरी शादी हो ही ना सके। यहाँ तक जैसे मेरे वजूद से आधी जान निकल चुकी थी। मुझे उस कुत्ते के बारे में सोच सोच कर खौफ के मारे और कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था।
جی چاہا کہ زہر کھاؤں یا پنکھے سے لٹک کر خود کو ختم کر لوں، کیونکہ میری آنے والی زندگی موت سے بدتر تھی۔ رات کے 1 بجے میں کالی چادر لپیٹ کر اس عورت کے پاس چلی گئی۔ جیسے ہی میں اس کے گھر پہنچی، چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ میں اندر آئی تو آج کسی بھی لڑکی کی چیخنے چلانے کی آوازیں نہیں آ رہی تھیں۔ وہ میڈم لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ جاؤ اس کمرے میں، ٹومی تمہارا ہی انتظار کر رہا ہے۔ میں خاموشی سے اس کمرے میں چلی گئی۔ اس کتے کی نظریں ہی کافی تھی میرا دل دہلانے کے لیے۔ وہ اس وقت بیڈ پر موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر اپنی زبان باہر نکال کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ میں بڑے آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ مشکل سے اس کے چہرے پر بڑے پیار سے پھیرنا شروع کیا۔ کتا مدہوش ہو کر میرے قریب آنے لگا، اور جیسے ہی میں نے اپنا منہ میری گردن کے قریب کیا اور اپنی زبان سے میری گردن کو چاٹنے کی کوشش کی، میرے ہاتھ میں پکڑا تیز دھار والا چاقو تھا۔ میں نے پوری قوت سے اس کی گردن پر مار دیا۔ خون کا ایک فوراً فوارہ سا چھوٹا تھا اور میرے پورے کپڑے خون سے بھر گئے۔ اس کمرے میں جگہ جگہ کیمرے نصب تھے، اس لیے فوراً ہی وہ میڈم، کیمرہ مین اور اس کے 2-3 گارڈز اندر داخل ہوئے۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا اور اسی چاقو سے ان سب پر جہاں جہاں وار ہو سکتا تھا میں کرتی گئی۔ میرے پاس اپنی عزت بچانے کا بس یہی ایک راستہ تھا۔ وہ لوگ زخمی ہو کر ادھر ادھر گر گئے۔ سب سے پہلے میں کمرے سے باہر نکلی اور اس گھر کا تہہ خانہ ڈھونڈنے لگی۔ لاؤنج کے پیچھے نیچے جاتے ایک سیڑھیاں تھی جو نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ میں وہاں سے اتری تو ایک دروازہ تھا جو باہر سے بند تھا۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا، وہاں بہت سی لڑکیاں سہمی بیٹھی تھیں، کچھ زخمی تھیں اور کچھ بے حال۔ میں نے کہا تم سب لوگ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اس کے بعد میں نے پورے گھر کی تلاشی لی۔ ایک کمرہ تھا جہاں کمپیوٹر میں تمام ویڈیوز جو اب تک لڑکیوں کو ان لوگوں نے محفوظ کر رکھی تھیں، سب کا ڈیٹا موجود تھا۔ وہ سب لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر میں نے توڑ دیے، سارا ڈیٹا کو آگ لگا کر جلا دیا اور واپس اپنے گھر چلی گئی۔ میں نہیں جانتی کہ میرا انجام کیا ہوگا، لیکن میں یہ جانتی تھی کہ اگر میں پولیس کے پاس جاتی تو مجھے کسی بھی انصاف ملنے کی امید نہیں تھی۔ اب آپ بتائیے، کیا میں نے ٹھیک کیا؟